امریکہ میں انڈو پیسیفک امور کے معاون وزیر دفاع ڈیوڈ ہیلی نے حال ہی میں کہا کہ پاکستان نے امریکی فوج کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی ہے اور وہ زمینی رسائی بھی فراہم کرے گا تاکہ امریکہ کی افغانستان میں موجودگی کے سلسلے میں مدد مل سکے۔ گزشتہ ہفتے امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کو آگاہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنی بات چیت جاری رکھے گا کیونکہ افغانستان میں امن کی بحالی میں پاکستان کا کردار اہم ہے۔ تو دوسری جانب پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں امریکہ کی کوئی ملٹری یا ایئر بیس موجود نہیں اور اس بارے میں کسی قسم کی قیاس آرائی بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ ہوگی۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے اسکائپ کے ذریعے موجود ہیں وائس آف امریکہ کے سینئر صحافی ایاز گل۔ ایاز، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ پاکستان کا کہنا ہے کہ کسی قسم کے امریکی اڈے تو ملک میں موجود نہیں، لیکن ایک فریم آف ورک یا ایک فریم آف کوپریشن موجود ہے دونوں ملکوں کے بیچ۔ کیوں ضرورت محسوس ہوئی پاکستانی دفتر خارجہ کو اڈوں کی موجودگی کی کسی بھی خیال کو مسترد کرنے کی، جبکہ امریکی اہلکار نے تو اڈوں کا نام ہی نہیں لیا؟ دیکھیں، پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں اور سوشل میڈیا پر پچھلے 2-3 روز سے قیاس آرائیاں چل رہی ہیں کہ شاید پاکستان نے ایک مرتبہ پھر امریکہ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر مستقبل میں بھی اسے پاکستان کی جو زمینی اور فضائی راستے ہیں وہ افغانستان کے خلاف کوئی فوجی کارروائی کے لیے استعمال کرنے کے لیے ایک بار پھر فراہم کیے جائیں گے، اور یہی وہ قیاس آرائیاں تھیں جس کی بنیاد پر یہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس بیان وہ جو انڈرسٹینڈنگ 9/11 کے افغانستان پر حملوں کے بعد ہوئی تھی، وہ پاکستان نے کچھ بین الاقوامی تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی اجازت دی تھی، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ امریکی افواج اور بین الاقوامی افواج جیسے ہی افغانستان سے رخصت ہوتی ہیں تو وہ جو معاہدہ پاکستان نے کر رکھا تھا، جس کی کہ تفصیلات بہت کم پبلک میں آئی ہیں، تو وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آٹومیٹکلی وہ ختم ہو جائے گا۔ کس قسم کی مدد فراہم کرتا آیا ہے پاکستان امریکہ کو افغانستان کے سلسلے میں؟ اب تک آپ نے کہا کہ تفصیلات اتنی تو نہیں ہے، لیکن اوور آل کیا ایک پکچر ہے جو ہمیں نظر آتی ہے؟ دیکھیے، جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق پچھلے سال تک جو پاکستان نے اوور فلائٹس کی پرمیشن امریکہ کو دی تھی 9/11 کے بعد، تو 20 لاکھ سے زائد فلائٹس پاکستان کے اوپر سے گزر چکی ہیں، جن میں امریکی افواج اور بین الاقوامی افواج کو افغانستان میں رسد کی سپلائی ہے، وہاں پر جو ایئر اٹیکس کیے گئے ہیں افغانستان میں، وہ ساری جو سہولت تھی وہ پاکستان کے فضائی راہداری کو استعمال کرتے ہوئے کی گئی ہے، اور زمینی راستوں کے بغیر تو افغانستان میں جو بین الاقوامی افواج تھی ان کے لیے خوراک کی فراہمی ہی بہت مشکل ہوتا۔ تو یہ بہت کلیدی کردار پاکستان کا رہا ہے ان 20 سالوں کے دوران بین الاقوامی افواج کی وہاں پہ موجودگی کو یقینی بنانے کے لیے۔ ایاز کل بریفلی بتائیے گا کہ ابھی حال ہی میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی امریکہ آئے، ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات اہم ہیں، انخلا بھی تیزی سے قریب آتا جا رہا ہے۔ اس پس منظر میں کیا پاکستان میں امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت میں کسی تبدیلی کی توقع یا امید کی جا رہی ہے؟ دیکھیے، یہ جو رابطے ہیں یہ بہت عرصے سے جاری ہیں، جب سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے چارج سنبھالا ہے تو ٹیلی فونک رابطے ہوئے ہیں، اب یہ براہ راست رابطے بھی شروع ہو چکے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ہمیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں اس وقت ایک جمہوری حکومت ہے، 20 سال پہلے ایک فوجی حکمران اقتدار پر قابض تھے، لہٰذا اس وقت کوئی بھی فیصلہ پاکستان اگر کرے گا تو اس کے لیے امریکی انتظامیہ کو ضروری ہے کہ وہ پاکستان میں جو پولیٹیکل اور فوجی قیادتیں ہیں ان دونوں کے ساتھ انگیج ہوگا، تو تبھی بات چیت آگے بڑھے گی یا معاملات آگے چلیں گے، ورنہ جو مد و جزر یا اپس اینڈ ڈاؤن رہے ہیں تعلقات میں وہ برقرار رہیں گے۔ اسلام آباد سے ایاز گل ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ شکریہ۔